جو سندھ گورنمنٹ اور سجیل میمن صاحب، ضیاء صاحب، علی راشد صاحب، اسد نیازی صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب اور تمام لوگ یہاں جو آج آئے ہیں، یہ جب حادثہ ہوا تو حادثے کے دن سی ایم صاحب وہاں آئے تھے، میں ڈپٹی میئر صاحب وہاں سارا دن میرے ساتھ کھڑے تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب اسلام آباد تھے، دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، سجیل صاحب آئے، ضیاء صاحب کنٹینیو ہمارے ساتھ ٹچ میں تھے اور میری دن میں ایک دو دفعہ لو منسٹر سے بات ہوتی تھی اور آپس میں ہم ڈسکس کرتے تھے اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج ہم اس پوزیشن میں آئے اور سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے، اور سجیل میمن صاحب بھی اس دن اسلام آباد تھے جب ہم سی ایم ہاؤس میں میٹنگ کر رہے تھے، زوم پہ تھے، اور اس وقت ایک بات کی ہم نے کہ صاحب یہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس وقت غم کا وقت ہے تو ہم فوری کو اس پہ کام کریں، جس پہ سجیل میمن صاحب نے اور سی ایم صاحب نے بولا ہم چیمبر کے ساتھ ہیں اور چیمبر اپنے کام کرے جس طرح پہلے کام کیا ہے، اور جو بھی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے سی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم فوراً 1-1 کروڑ روپے ان کو گھروں پہ جا کے دیں گے۔ اس پہ یہ بات بھی ہوئی کہ میڈیا کو وہاں نہیں لے جائیں گے کیونکہ غم کا وقت ہے، کسی کے گھر پہ جانا ہے تو وہ ایک لیڈیز اور ایک کوئی منسٹر یا کوئی ایم پی اے وہ جاتا تھا گھروں پہ، اور انہوں نے ایک ایک کے گھر پہ جا کے لوگوں کو چیک دیے 1-1 کروڑ روپے کے، اور بعد میں جب ہم نے سارے لوگوں کو فارم بانٹے اور فارم بانٹنے کے بعد ہم نے کراچی چیمبر میں پورے اسٹول لگائے 20 کے قریب، اور تقریباً ہمارے 100-150 کے قریب چیمبر کے لوگ وہاں پہ انہوں نے اسیسمنٹ کرنا شروع کیا۔ تو ادی فریال تالپور نے اسد نیازی اور علی راشد کو بھیجا اور اسد صاحب کا مجھے فون آیا کہ جاوید بھائی ہم کو چکر لگانا ہے، وزٹ کرنا ہے، ہمیں کہا ہے ادی نے کہ دیکھیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے وہاں، تو میں نے بولا آپ فوراً آ جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ ہم ان دنوں میں کوئی دن بھی ہم سارے 24 گھنٹے وہیں لگے رہتے تھے۔ آ کے اسد نیازی نے اور علی راشد نے آ کے دیکھا، انہوں نے بولا یار اتنا زبردست کام ہو رہا ہے اور آپ اتنا زبردست طریقے سے کر رہے ہو، اور اپریشیٹ کیا، اور 2 سے 3 دفعہ آئے، اور پھر اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آئے، سی ایم صاحب آئے، انہوں نے وزٹ کیا، ایک ایک اسٹول پہ چکر لگایا اور ایک ایک اسٹول میں سب لوگوں سے بات کی، اور سی ایم صاحب بھی ادھر جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ صحیح کام کر رہے ہو۔ کمشنر صاحب ہر روز چکر لگاتے تھے، مرتضیٰ وہاب ہر روز فون پہ کانٹیکٹ پہ تھے، اور یہ آج ایکسپو میں جو ہم نے یہ لگائے اسٹول، یہ آئیڈیا مرتضیٰ وہاب کے آئیڈیا سے آیا ہمیں۔ مرتضیٰ وہاب نے بولا کہ ہم جو ہے پولو گراؤنڈ میں 12 دری میں اسٹال لگا دیتے ہیں، انہوں نے ایک اسٹال بنایا بھی، پھر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، ادریس نے، میں نے، زبیر بھائی نے، کہ وہاں اسٹال لگائیں، اس کی جگہ اگر ہم ایکسپو میں کریں تو کیا۔ تو ایکسپو میں زبیر بھائی نے فوراً اسد صاحب کو فون کیا، اسد نیازی صاحب کو، اسد نیازی نے بولا فوراً کرتے ہیں۔ یہاں مینٹیننس ہو رہا تھا، مینٹیننس کے باوجود انہوں نے فوراً 3 ہال تیار کیے، مینٹیننس رکا کہ 3 ہال تیار کرا کے فوراً ہم نے اس پہ کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ دکاندار بھی خوش ہیں اور یہاں لوگ آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو کسٹمرز کافی آ رہے ہیں، اور اتنا رش ہم نے دیکھا کہ ہم مائی کراچی اور پروگرام کرتے ہیں، اس میں اتنا رش فرسٹ ڈے نہیں ہوتا، اتنا رش یہاں رات کے وقت ہونا شروع ہوا۔ اور سندھ گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اور اسد نیازی نے بہت محنت کی، بہت چکر لگائے انہوں نے، اور یہ الحمدللہ آج اس پوزیشن میں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان کو ہوم ایکسپینس کے لیے کوئی ان کو خرچہ دیا جائے، اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ 5-5 لاکھ روپے جتنے دکاندار ہیں ان سب کو ہوم ایکسپینس کے لیے خرچہ رمضان کے مہینے کے لیے، تو وہ بھی الحمدللہ وہاں پہ کمشنر صاحب، اے سی صاحب، ان لوگوں نے اپنی سپرویژن میں سارے چیک بٹوائے، اور سارے لوگوں کو، کچھ لوگوں کے رہ گئے ہیں، سارے لوگوں کو چیک دیے، لوگ بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ وہ ایسٹیمیٹ جو ہم نے کیا ہے اس کے بھی چیک، کل میٹنگ ہے
وہ بھی انشاءاللہ چیک بننا شروع ہو جائیں گے, وہ بھی بٹنا شروع ہو جائیں گے. اور پوری کیبنٹ جو ادھر موجود تھی, اور انہوں نے فوراً الیکٹرانکلی سمری بنائی اور 7 ارب روپے الیکٹرانکلی پاس کیے کہ یہ فوراً گل پلازا کے لیے فوراً اپروو کرائے. اور اب اس کے فائننس سے وہ آج ہی پیمنٹ, کل میٹنگ ہے, تو اب وہ انشاءاللہ اس کے بھی چیک بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ بٹنا شروع ہو جائیں گے. تو سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے, اور سندھ گورنمنٹ کو جیسا کراچی چیمبر نے کہا سندھ گورنمنٹ نے اسی طرح کام کیا, بلکہ اس سے بڑھ کے کیا. اور خود بھی ہم کو ہر روز فون کرتے تھے, اور کوئی نہ کوئی منسٹر یا کوئی نہ کوئی ایم پی اے وزٹ کرنے ضرور آتا تھا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سندھ گورنمنٹ, کراچی چیمبر اور سارے کراچی چیمبر کے جتنے ورکر ہمارے, میں نام سب کے تنویر تھے, اپنا باری ادریس ہے, جنید ہے, ناصر ہے, سیگل ہے, یہ سب دن رات لگے رہے ہیں, اسٹاف بھی دن رات لگے رہے ہیں. اور ہمارے مبشر داگیا صاحب, ان کا جو ہے سجل بھائی اسکیننگ کا کام ہے, ان کو میں نے کہا کہ سارے ڈاکیومنٹ اسکین کر دو آپ. انہوں نے بولا 24 گھنٹے میں جاوید بھائی میں آپ کو اسکین کر دوں گا, اور کر کے دیا. جب میں نے کمشنر صاحب کو اس کی یو ایس بی بھجوائی تو بولا یہ کیسے کر لیے. میں نے بولا ہمارے پاس ایک ہمارا ساتھی ہے, اور 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے اسکین کیا, اور ہم نے آج سب ڈاکیومنٹ سب چیز ہمارے پاس تیار ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اب جو آگے جو ان کی ایسٹیمیٹ جو کیا ہے, ان کی جو نقصان ہوا ہے اس کے چیک انشاءاللہ بانٹیں گے. اور میں ہمارے پریزیڈنٹ ریحان صاحب, ریحان حنیف بھی نے بھی بڑی محنت کی ہے, حالانکہ امریکہ میں تھے, یہ ادھر سے ہر روز مجھے فون کرتے تھے جاوید بھائی کیا ہو رہا ہے, میرے کو کیا کرنا ہے. تو یہ جیسے ہی آئے اور فوراً لگ گئے. میں ریحان حنیف صاحب سے کہوں گا کہ ریحان بھائی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر شرجیل میمن صاحب, ضیاء نجار صاحب, ہمارے ممبر قومی اسمبلی اسد نیازی صاحب, تمام حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحبان کا اور اسد نیازی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ تشریف لائے اور گل پلازا کا جو یہ آج عید بازار سجا ہے اس کا وزٹ کیا. جب یہ گل پلازا کا سانحہ ہوا تھا تو اس سے 1-2 دن تو ہمیں صرف شہادتوں کی اور انسانی جانوں کی فکر تھی, لیکن 2-3 دن کے بعد جو پہلا سوال میرے ذہن پہ آیا تھا وہ یہی آیا تھا کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, ان لوگوں کا بنے گا کیا. کیونکہ پہلے ایک بولٹن مارکیٹ کا سانحہ ہو چکا تھا, اور اس پہ اتفاق سے اس وقت 2009 میں بھی میں اس اسیسمنٹ کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ سارے اسیسمنٹ کی تھی, لیکن اس وقت اماؤنٹ بہت چھوٹی تھی, اور اس دفعہ مجھے لگ رہا تھا کہ پیسے بہت زیادہ ہیں, تو یہ کس طرح ہوگا, اور یہ خدشات تھے میرے ذہن میں. لیکن میں شکریہ ادا کروں گا پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کا, زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے لے کر تمام سندھ گورنمنٹ کے سی ایم صاحب اور منسٹر حضرات کا, کہ انہوں نے ہمارے کہے بغیر پہلے دن ہی یہ بوجھ ہمارے سر سے ہٹایا, اور ان کا جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ ایک ایک پائی ہم ادا کریں گے. تو میں سندھ گورنمنٹ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اتنے سارے لوگ جو بالکل تباہ ہو گئے تھے ان پہ دست شفقت رکھا اور ان کی داد رسی کی. ایک بات جب نیچے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوم منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, ایک چیز وہ ایڈ کرنا بھول گئے. ہوم منسٹر صاحب, تمام مارکیٹوں میں اس وقت پولیس کے کیمپ لگے ہوئے ہیں. آج میرا وزٹ تھا تمام مارکیٹوں کا, لیکن آج یہ ہو گیا تو وہ میں نے پوسٹ پون کیا ہے, اور میں یہاں پہ میڈیا موجود ہے. میں ایک بات بالکل کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم چیمبر میں بیٹھ کر اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن جب کوئی اچھا کام ہو تو ہمیں دل کھول کے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو میں آج یہ کہوں گا کہ بحیثیت کراچی چیمبر کے صدر کے جو سندھ پولیس ہے اس کی کارکردگی سے ہم بہت مطمئن ہیں, اور سندھ پولیس ایک بہت زبردست اور اچھا کام کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسد نیازی صاحب سے نیازی صاحب. کہ وہ کم از کم میرا وہ آ کے بات بھی کریں. اسد بھائی, اسد ادھر یہاں آ جائیں, یہاں سے مائک ادھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج سینئر منسٹر آنریبل شجیل میمن صاحب کا اور ضیاء انجال صاحب اور علی صاحب کا اور ڈپٹی میئر صاحب اور زبیر موتی والا صاحب، ان سب کا اور جتنے بھی ٹیم کے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی میں نام سب کا، جاوید بلوانی صاحب، سب کا نام میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو مجھے ایک دن رات کو رسپیکٹیبل ادی فریال تارپور صاحبہ نے رنگ کیا اور انہوں نے کہا کہ کل آپ جا کے وزٹ کریں اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کریں. تو میں آیا، جس طرح بلوانی صاحب نے بتایا، میں وہاں آیا، وہاں ہوا. پھر اس کے بعد میں کنٹینیوس رہا. پھر زبیر موتی والا صاحب سے بات ہوئی. پھر انہوں نے یہ ایکسپو سینٹر کا یہ کہا، تو میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کو 2 گھنٹے میں رسپانس دیں گے. تو میں اسلام آباد میں تھا، میں نے بات کی وہاں پہ، اور یہ پارٹی کی مہربانی ہے. میں ایک ادنا سا کارکن ہوں کہ مجھے پہلا ممبر ہوں جو الیکٹڈ ممبر ٹی ڈیپ کے بورڈ پہ ہے. یہ پارٹی کی مہربانی ہے اور آج اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. تو میں نے تمام بورڈ کو یہ کہا اور پھر سیکرٹری صاحب سے بات کی، منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں آنیسٹلی آپ کو یہ میسج دکھا سکتا ہوں کہ جتنے ہمارے پارٹی کے سینئر شجیل صاحب، ضیاء انجال صاحب، ڈیلی بیس پہ ناصر شاہ، ادی فریال پور، اور یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں، یہ ڈیلی بیس پہ مجھے رابطے میں تھے کہ جی ہمارے لائق کوئی چیز ہو، اور میں بیک ڈور میں ان کی بھی بہت ہیلپ لے رہا تھا. تو انشاءاللہ میں آپ کے کراچی چیمبر کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جتنی یہ کام اتنا آسان نہیں تھا. جب ہمیں ایکسپو سینٹر مل گیا تو اس کے بعد جو بڑا چیلنج سامنے آیا کہ یہاں پہ وہ سپیس نہیں تھی کہ ہم سب کو اکاموڈیٹ کر سکے. پھر انہوں نے کہا کہ جی قرآن اندازی کرتے ہیں، پھر جو بھی انہوں نے کیا لوگوں کو بلا کے، لیکن میں پھر ڈیلی بیس پہ ان کے ساتھ رہا. اور جب یہاں پہ یہ لگا ہے، میں ہر روز ان کے پاس آ رہا ہوں اس چیز کے لیے. اور میرا صرف یہ ریکویسٹ ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کی تربیت ہمیں یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں، اور میں اگر آپ کے سامنے آج جو کچھ بھی ہوں، یہ پارٹی کی وجہ سے ہوں. تو یہ جو کچھ بھی کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے جتنی مشکل کا حل ہے کراچی میں، وہ پارٹی کے، پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو پروگریس ہو رہی ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ نے دیکھا ہے بسز کا، دیکھ لیں آپ لا اینڈ آرڈر کا، دیکھ لیں کہ لا اینڈ آرڈر میں جو کام ہوا ہے کچے میں، یہاں پہ وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے آج جو کچھ بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے. لیکن میں انتہائی شکر گزار ہوں دوبارہ کراچی چیمبر کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہر مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، ہر پازیٹیو چیز میں آپ کے سامنے آئے، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کو پورا کر سکے. تو میں زبیر صاحب کا، بلوانی صاحب اور پوری ٹیم کا نہایت دل سے شکر گزار ہوں